ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک عبادت گزار نیک خاتون کو فرعون کی بیٹی نے اپنی خادمہ کے طور پر رکھا۔ وہ نیک خاتون اپنی حیثیت کے مطابق رات دن اس کی خدمت کرتی رہتی۔ ایک دن وہ نیک عورت فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی۔ اس دوران اس خاتون کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس نیک سیرت عورت کی زبان سے بے اختیار سبحان اللہ کی صدا بلند ہوئی۔ فرعون کی کافرہ بیٹی نے جب یہ آواز سنی تو کہا کہ تو نے میرے باپ فرعون کی تعریف کی ہے؟ اس مومنہ نے جواباً کہا کہ نہیں، بلکہ میں نے تو اس پاک پروردگار کی پاکی بیان کی ہے جو میرا، تیرا، تیرے باپ فرعون کا اور تمام کائنات کا خالق ہے۔ عبادت کے لائق صرف وہی وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اس مومنہ کی ایمان بھری گفتگو سن کر فرعون کی بیٹی نے کہا، میں تمہارے بارے میں اپنے والد کو بتاؤں گی کہ تم اسے خدا نہیں مانتی۔ عورت نے کہا بے شک بتا دو۔ چنانچہ اس نے اپنے باپ فرعون کو اس عورت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر اس نیک سیرت مومنہ کو فرعون نے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم ہمارے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہو۔ تیری سلامتی اسی میں ہے کہ تو اس نئے مذہب کو چھوڑ کر میری عبادت کر اور مجھے ہی خدا مان، ورنہ تجھے دردناک سزا دی جائے گی۔ عورت نے کہا تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں کبھی بھی کفر کی طرف نہیں آؤں گی۔ فرعون نے جب اس نیک سیرت عورت کی ایمان افروز گفتگو سنی تو بہت غصہ ہوا، غضبناک ہوا اور تانبے کی دیگ میں تیل گرم کرنے کا حکم دیا۔ جب تیل خوب کھولنے لگا تو اس کے بچے کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ کچھ ہی دیر میں بچے کی ہڈیاں یہ تیرنے لگی اوپر۔ ظالم فرعون نے عورت سے کہا کیا تو مجھے خدا مانتی ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، میرا خدا وہی ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ فرعون نے ایک ایک کر کے اس کے تمام بچوں کو اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، لیکن اس با ہمت صابرہ و شاکرہ عورت نے اپنا ایمان نہ چھوڑا۔ فرعون نے جب دیکھا کہ وہ عورت کسی طور پر بھی اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ظالم نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے بھی اس کے بچوں کی طرح تیل میں ڈال دو۔ سپاہی جب اسے لے کر جانے لگے تو فرعون نے کہا اگر تمہاری کوئی آرزو ہو تو بتاؤ۔ کہا ہاں، میری ایک خواہش ہے، اگر ہو سکے تو یہ کرنا
کہ جب مجھے تیل کی ابلتی ہوئی دیگ میں ڈالا جائے، میرا سارا گوشت جل جائے، تو اس دیگ کو شہر کے دروازے پر بھجوا دینا، وہاں میری ایک جھونپڑی ہے، دیگ اس میں رکھوا کر جھونپڑی گرا دینا تاکہ میرا گھر ہی ہمارا قبرستان بن جائے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری اس خواہش کو پورا کرنا ہمارے ذمے ہے۔ پھر اس جرت مند مومنہ کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، کچھ ہی دیر کے بعد اس کی ہڈیاں بھی تیل میں تیرنے لگیں۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں نے ایک بہترین خوشبو سونگھی، تو پوچھا اے جبریل علیہ السلام یہ خوشبو کیسی؟ کہا فرعون کی بیٹی کی خادمہ اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی پیاری حکایت سنی، یہ کیسا پختہ ایمان تھا اس مومنہ صابرہ شاکرہ عورت کا، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ایک ایک کر کے شہید ہوتا دیکھا، لیکن پھر بھی اس کے ایمان کی پختگی میں کمی نہیں آئی، بچوں سمیت خود اپنی جان دے دی، لیکن ایمان کی دولت ہاتھ سے نہیں جانے دی۔ یقیناً جنہیں ایمان کی قدر معلوم ہوتی ہے وہ کسی بھی قیمت پر لمحہ بھر کے لیے بھی ایمان نہیں چھوڑتے، انہیں دین و ایمان کی خاطر سر کٹانے میں لذت محسوس ہوتی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں جان دینا انہیں محبوب ہوتا ہے، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقتور چیز ان کے دل سے ایمان خالی نہیں کر سکتی۔ جبھی تو ان نیک سیرت لوگوں پر اللہ پاک کے انعام و اکرام کی بارشیں ہوتی ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کی قبروں سے خوشبو آتی ہے۔ تو آج کا دور یہ بڑا نازک دور ہے، ایمان پر قائم رہنا بہت مشکل ہے۔ بعض لوگ جو ازالہ قرض، تنگ دستی یا دولت کی زیادتی کے لیے کفار کے یا نوکری کی خاطر یا ویزا فارم پر کسی طرح کی رقم وغیرہ کی بچت کے لیے درخواست پر خود کو کسی بھی کافر و مرتد گروہ کا فرد لکھتے یا لکھواتے ہیں، ان پر حکم کفر ہے۔ یا الہی کرے سی عنایت، دے دے ایمان پر استقامت، یا الہی کرے سی عنایت، دے دے ایمان پر استقامت، تجھ سے عطار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ دین اسلام بہت ہی معزز و مکرم مذہب ہے، جس پر اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے انہیں دنیا میں ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمیں نصیب ہوئی، ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہنے والے خوش نصیب دونوں جہاں میں سعادت مند ہوتے ہیں۔ لہذا اس نعمت کی حفاظت کرنا، اس کی قدر و منزلت کو سمجھتے ہوئے اس پر استقامت سے قائم رہنا مسلمان پر لازم و ضروری ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں کیوں نہیں ہوتا ہے، اس کو سمجھیے۔ ایک استاد صاحب اپنے طلبہ کو درس دیتے تھے کہ بیٹا ایمان جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، بڑا اہم ہے، اس کو سنبھالنا چاہیے۔ چنانچہ اور علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ایمان کی حفاظت کیسے ہو اس کا علم حاصل کریں۔ تو ایک طالب علم ایک مرتبہ کسی موچی کے پاس گیا، جوتا اس کا پھٹا ہوا تھا،
تو اس نے کہا کہ موچی ذرا میرا یہ جوتا سی دو، میں تمہیں ایک علم کی بات بتاؤں گا۔ اب اس موچی نے کہا کہ بھائی مجھے پیسہ ہو تو دو، مجھے کچھ سننا سنانا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں علم کی بات، قیمتی بات بتاؤں گا۔ کہا نہیں، پیسے ہو تو دو ورنہ جاؤ۔ اب وہ طالب علم بڑا افسردہ ہو گیا، استاد کے پاس آیا، استاد سے کہا کہ حضور آپ کہتے ہیں کہ یہ علم بڑا قیمتی ہے اور جناب اس طرح اس کے فضائل بیان کرتے ہیں، آج میرا جوتا پھٹ گیا، میں نے موچی سے کہا تجھے علم کی بات بتاؤں گا، تو ذرا میرا جوتا سی دے، تو اس نے تو منع کر دیا۔ تو استاد نے کہا اچھا، استاد تھے بڑے عقل مند، انہوں نے ایک موتی دیا، قیمتی موتی، اور اس کو کہا کہ ذرا جاؤ بازار میں سبزی والے کے پاس اور اس کو جا کر کہو کہ ذرا یہ موتی مجھے بیچنا ہے، کتنی قیمت دو گے؟ وہ بازار گیا، ایک سبزی والا ٹماٹر، آلو، نیمبو وغیرہ لگا کر بیٹھا ہوا تھا، اس کو جا کر اس طالب علم نے موتی دیا کہ یہ موتی مجھے بیچنا ہے، بتاؤ اس کی قیمت کیا دو گے؟ اس نے موتی ہاتھ میں لیا، ادھر ادھر دیکھا کہ چمک والا پتھر ہے، دے دو، 2-4 نیمبو اٹھا لو، میرے بچے کھیلیں گے اس سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ واپس لے کر استاد کے پاس آیا اور استاد سے آ کر کہا کہ استاد صاحب اس کے تو 2-4 نیمبو مل رہے ہیں۔ اچھا، اب ایسا کرو بازار جاؤ اور جوہری کے پاس جا کر دکھاؤ کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ اس نے جا کر جب جوہری کو دکھایا، جوہری نے جیسے ہی اس پتھر کو دیکھا ہوگا، او ہو یہ تو بہت قیمتی ہے اور اس کی قیمت تو میرے جیسا چھوٹا دکاندار نہیں دے گا، بڑے دکاندار سے ملے گی، بہت قیمتی ہے، لاکھوں روپے کا یہ تو۔ کہا اچھا بس اتنا ہی معلوم کرنا تھا۔ جب آ کر استاد کو آ کر بتایا تو کہا پترا، چیز کی قیمت اس کو جاننے والا ہی بتا سکتا ہے، سبزی والا نہیں بتائے گا موتی کی قیمت، جوہری ہی بتائے گا۔ تو جب تک ایمان کی حفاظت، اس کی اہمیت کا دل میں احساس نہیں ہوگا، ہم اس کے بارے میں کیسے اپنا ذہن بنائیں گے؟ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صرف اتنا سمجھیے کہ جتنے بھی دنیا میں چاہے نیک اعمال کر لیے جائیں، اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اور ایمان کی اہمیت، اس کی حفاظت کے متعلق اللہ پاک پارہ 12 سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش رہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ تفسیر صراط الجنان شریف میں ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ پاک کے رب ہونے، اس کی وحدانیت یعنی ایک ہونے کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا رب صرف اللہ پاک ہے، پھر وہ اس اقرار اور اس کے تقاضوں پر ثابت قدم رہے، ان پر اللہ پاک کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں، انہیں یہ بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم آخرت میں پیش آنے والے حالات سے نہ ڈرو اور اہل و عیال وغیرہ میں سے جو کچھ پیچھے چھوڑ آئے اس کا غم نہ کرو اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے دنیا میں اللہ پاک کے رسولوں کی مقدس زبانوں سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ اس حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر مرے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ اعتبار خاتمے کا ہے، اگر کوئی کفر پر مرے تو کفر پر ہی اٹھے گا، اگرچہ زندگی میں مومن رہا ہو
اور اگر ایمان پر مرے تو ایمان پر اٹھے گا اگرچہ زندگی میں کافر رہا ہو۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث سے یہ نقطہ اخذ کیا ہے کہ بانسری بجانے والا قیامت کے دن اپنی بانسری کے ساتھ آئے گا، شرابی اپنے جام کے ساتھ، جبکہ مؤذن اذان دیتا ہوا آئے گا۔ اس حدیث سے ایمان کی حفاظت کی اہمیت اس کا اندازہ لگائیں۔ ایمان کی حفاظت کے معاملے میں خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم تو پیدا ہی مسلمان ہوئے ہیں، ہمارے یہاں باپ دادا، دادا دادی، نانا نانی، خاندان کے سبھی لوگ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، مسلمان ہی مریں گے۔ ہو سکتا ہے ساری زندگی ایمان پر قائم رہیں، زندگی بھر نیکیاں کرتے رہیں، مگر مرنے سے پہلے خدا نہ خواستہ زبان سے کوئی کفر سرزد ہو جائے، ایمان پر خاتمہ نصیب نہ ہو۔ تو ہمیں ہر وقت اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے اور مرتے وقت ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند رہنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں جس کو زندگی میں سلب ایمان یعنی ایمان کے چھن جانے کا خوف نہ ہو، نزا یعنی مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا شدید خطرہ ہے۔ یہ جو ہم بیعت ہوتے ہیں نا غوث پاک کے مریدوں سے، کہ خود بھی مرید ہو گئے غوث پاک کے، امیر علیہ السلام غوث پاک کا مرید کرواتے ہیں، تو سیدی مرشدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کی اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ تو ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہوتے ہیں، اس لیے کہ جناب ہمارا ایمان سلامت رہے، غوث پاک کی دعاؤں سے حصہ مل جائے۔ اپنے بچوں کو بھی غوث پاک کا مرید کراتے ہیں۔ تو فی زمانہ اکثریت کو ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہے۔ فکر ہے تو کس چیز کی؟ بینک بیلنس کی، مال کی، اس کو بڑھانے کی فکر ہے، تو ایک دوسرے پر دنیاوی برتری حاصل کرنے کی، کہ اس کی اتنی زمینیں، اس کا اتنا کھیت، میری کھیتی کیوں نہیں ہے، اس کے بعد اتنے ٹریکٹر تو میرے پاس ٹریکٹر کیوں نہیں ہے، اس کے پاس اتنی گاڑیاں تو میرے پاس اتنی گاڑیاں کیوں نہیں ہیں، اس کا مکان ایسا بنا تو میرا مکان ایسا کیوں نہیں بنا، اس کے گھر میں اتنا فرنیچر تو میرے گھر میں اتنا فرنیچر کیوں نہیں ہے، اس کے پاس اتنے جانور تو میرے اتنے جانور کیوں نہیں ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو فی زمانہ ہماری دوڑ بھاگ تو اسی بات میں لگی ہے کہ جناب یہ دنیاوی طور پر اتنا شہرت پا گیا، یہ دنیاوی طور پر اتنا مال حاصل کر لیا، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو ہم کو فکر ایمان کی کرنی چاہیے کہ ہم میں سے کسی کے پاس اس بات کی گارنٹی نہیں کہ مرتے وقت ہمارا ایمان سلامت بھی رہے گا یا نہیں، اور معاذ اللہ گناہوں کی نحوست کے سبب ہمارا ایمان برباد ہو گیا تو کیا کریں گے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، خدا کی قسم کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ مرتے وقت اس کا ایمان باقی رہے گا یا نہیں۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بزرگوں نے اس ضمن میں جو باتیں لکھی ہیں، چند ایک باتیں ہی عرض کر سکوں گا۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب انسان پر نزا کا عالم طاری ہوتا ہے، جب آخری وقت ہوتا ہے اس وقت شیطان اپنے چیلوں کو لے کر دنیا سے کوچ کر جانے والے رشتہ داروں مثلاً والدین، بہن بھائیوں، دوستوں کی شکل میں آ پہنچتا ہے۔ شیطان اس سے کہتا ہے، اے فلاں تو عنقریب مر جائے گا، جبکہ ہم تجھ سے پہلے موت کا مزہ چکھ چکے ہیں، لہذا تو اسلام کو چھوڑ کر فلاں دین اختیار کر لے کہ یہی دین اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اگر مرنے والا اس کی بات نہیں مانتا اور وہ اور اس کے چیلے دوسرے احباب کے روپ میں آ کر کہتے ہیں تو اسلام چھوڑ کر فلاں دین اختیار کر لے، یوں وہ اسے ہر دین کے عقائد یاد دلاتے ہیں، تو اس لمحے جس کے حق میں ایمان سے پھر جانا لکھا ہوتا ہے وہ اس وقت ڈگمگا جاتا اور باطل مذہب اختیار کر لیتا ہے۔ مسلمان ہیں ہم سب بھی تیری عطا سے ہوئی ایمان پر خاتمہ، یا الہی ہوئی ایمان پر خاتمہ۔
یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں کہ اگر برے اعمال کی وجہ سے مرتے وقت اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فضل و کرم شامل حال نہ رہا، شیطان مردود غالب آ گیا اور معاذ اللہ ایمان برباد ہو گیا، تو خدا کی قسم ذلت و رسوائی مقدر ہو جائے گی اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ جہنم کا عذاب اس قدر شدید ہوگا کہ ہمارے نازک بدن اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آئیے جہنم کے عذابات کے ہولناک مناظر سنتے ہیں۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی رحمت اللہ تعالی علیہ جہنم کی منظر کشی اور اس کے عذابات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ جہنم ایک مکان ہے، اس قہار و جبار کے جلال و قہر کا مظہر ہے، اس میں مختلف طبقات، وادیاں اور کنویں ہیں۔ بعض وادیاں ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ یا زیادہ بار ان سے پناہ مانگتا ہے۔ لوہے کے ایسے بھاری گرزوں یعنی ہتھوڑوں سے فرشتے جہنمی کو ماریں گے کہ اگر کوئی ہتھوڑا زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جنوں انس مل کر بھی اس کو اٹھا نہ سکیں گے۔ بختی یعنی ایک قسم کے بڑے اونٹ کی گردن کے برابر بچھو اور اس قدر بڑے سانپ کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں اس کی سوزش، درد، بے چینی 1000 برس تک رہے۔ تیل کی جلی ہوئی تے کی مثل سخت کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی، سر پر گرم پانی بہایا جائے گا، جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی، ایک قسم کا خاردار زہریلا درخت کھانے کو دیا جائے گا، وہ گلے میں جا کر پھندا لگائے ڈالے گا، اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے، ان کو وہ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی اور شوربی کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلیں گی۔ پیاس اس قدر شدید ہوگی کہ پانی پر ایسے گریں گے جیسے شدید پیاسے اونٹ۔ گر تو ناراض ہوا ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا، یا رب عفو کر اور صدا کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا، یا رب۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، بلا حساب ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ جس بد نصیب کی موت ایمان کی حالت میں نہ ہوئی تو اسے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طرح طرح کے عذابات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہی وہ ایک تصور ہے کہ جو بزرگوں کو قائم رہتا تھا وہ ہمیشہ ایمان کی سلامتی کی فکر میں رہا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے۔ ایک شخص سب سے الگ تھلگ رہتا تھا، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس تشریف لا کر جب اس سے پوچھا کہ تو سب سے الگ الگ کیوں رہتا ہے، تو اس نے کہا کہ میرے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا ایمان چھن جائے اور مجھے اس کی خبر تک نہ ہو۔ یعنی آپ سوچیں، یعنی بیٹھے ہوتے نا آپس میں، ایک واقعہ لکھا ہے امیر اہل سنت نے، ایک بڑے میاں تھے، بڑی عمر تھی ان کی، تو کچھ نوجوان قریب بیٹھے تھے، تو کہا کہ بابا جی آپ کی عمر کتنی ہو گئی؟ تو بابا جی مسکرایا، کہا کہ لگتا ہے ملک الموت علیہ السلام ہم کو بھول گئے ہیں، یعنی عمر بڑی ہو گئی تھی۔ تو امیر اہل سنت نے فوراً ان کو توبہ کرائی
کیا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ہم اگر غور کریں اور سوچیں تو ہماری بیٹھکوں کا یہ انداز ہے، اس طرح سے جو بولنے والا نا اس کے گرد تو ہم زیادہ بیٹھتے ہیں، یار یہ بڑی باتیں کرتا ہے، یہ بڑا اسی طرح کا بولتا ہے، اور اسی کی بات پر ہنستے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ معاملات ہیں کہ جس کے سبب ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حاضر ہوا، آپ ساری رات روتے رہے۔ میں نے پوچھا کیا آپ گناہوں کے خوف سے رو رہے ہیں؟ تو آپ نے ایک تنکا اٹھایا اور ارشاد فرمایا گناہ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں، مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایمان کی دولت نہ چھن جائے۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انتقال کے وقت جب آپ کے صاحبزادے نے طبیعت پوچھی تو فرمایا ابھی جواب کا وقت نہیں ہے، بس دعا کرو کہ اللہ پاک میرا خاتمہ ایمان پر کر دے، کیونکہ ابلیس لعین اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اے احمد تیرا دنیا سے ایمان سلامت لے جانا میرے لیے باعث ملال و غم ہے، اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں، جب تک ایک سانس باقی ہے میں خطرے میں ہوں اور تجھ سے پرامن نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہیں ہم سب بھی تیری عطا سے ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہوئی ایمان پر خاتمہ الہی، پورے خاتمے سے بچانا، الہی پورے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمت جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی۔ تو ایمان کی حفاظت کرنا اللہ پاک کے فضل و کرم کے ساتھ ساتھ بندے کے اختیار میں بھی ہوتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ پاک سے ایمان کی سلامتی کی دعا کرے، گناہوں سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو نیکیوں میں مشغول رکھے۔ ہم اس کا احساس نہیں رکھتے، کہیں بیٹھے ہوتے ہیں کوئی فلم چل رہی ہے ہم بھی بیٹھ گئے، میں دیکھ نہیں رہا ہوں۔ بھائی دیکھ نہیں رہا تو بیٹھے کیوں وہاں پر؟ آپ سوچے تو صحیح کیسی لعنتیں اترتی ہوں گی وہاں پر کہ جہاں یہ گانے باجے چل رہے ہوں، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، جوا کھیل رہے ہیں، نہیں میں جوا تھوڑی کھیل رہا ہوں، میں تو ایسے ہی بیٹھتا ہوں۔ جہاں شرابیں پی جا رہی ہیں، میں شراب تھوڑی پیتا ہوں، میں تو ایسے ہی ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ آپ سوچیں کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہوگی وہاں کیسی لعنتوں کا نزول ہوتا ہوگا، اور ہم وہاں دوستیاں نبھا رہے ہیں اپنی۔ خود کو گناہوں سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں مشغول رکھے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا سے جاتے وقت ہمارا ایمان سلامت رہے تو اس کے لیے ہمیں ان تمام کاموں سے بچنا ہوگا جو ایمان ضائع کرنے کا سبب بنتے ہیں اور جن کی وجہ سے بندہ اس عظیم دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ تو جو علماء نے اس کی جو لکھی ہیں باتیں، اس میں ایک ہے بری صحبت اختیار کرنا، کہ بری صحبت اختیار کرنا، بد مذہبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ ایمان کے لیے باعث نقصان ہو جاتا ہے۔ نہیں جناب میں تو بڑا مضبوط ہوں، ہم تو بچپن سے 11ویں شریف کر رہے ہیں، ہم تو بچپن سے 12ویں شریف کر رہے ہیں، ہم تو مزارات پہ جاننے والے ہیں، ہم تو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ اور ہم ایسوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جو ہمارا اس معاملے میں وسوسے ڈال کر بسا اوقات ہمارا عقیدہ بھی خراب کر دیتے ہیں۔ سنیے، جس طرح شرابیوں، جواریوں اور گناہوں میں ملوث رہنے والوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا باعث نقصان ہے، اسی طرح بد مذہبوں سے میل جول رکھنا،
ان کی تقاریر سننا، کتابیں پڑھنا، ان کی آڈیو ویڈیو بیانات سننا، سوشل میڈیا کے ذریعے دوسروں کو شیئر کرنا. یا ذرا دیکھو کیا کہہ رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو بعد میں دیکھیں گے. کون کہہ رہا ہے یہ پہلے دیکھیں گے. کیا کہہ رہے ہیں تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے یہ کون کہہ رہا ہے یہ دیکھیں گے کہ اس کا جو کہنے والا ہے اس کا سننا بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ان سے بچنا ہے. ان کے ساتھ کھانا پینا، رشتہ داری قائم کر لینا، یہ بھی ایمان کے لیے زہر قاتل اور دنیا اور آخرت کی شدید تباہی و بربادی کا سبب ہے. ایمان کی حفاظت کے لیے اچھی صحبت اختیار کرنا، خوف خدا رکھنے والے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا بہت ضروری ہے. مگر افسوس کہ ہم برے دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، گھنٹوں ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، مذاق مسخری غیر سنجیدہ حرکتوں کے عادی بنتے جاتے ہیں. بری صحبت کی نحوست تو ایسی چھا چکی کہ ہر لمحہ یاد الہی سے غفلت میں گزر رہا ہے. ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ اگر ہم کچھ سنجیدہ ہوں، اپنے آپ کو بچا رہے ہوں. اب کچھ اگر عورتیں جا رہی ہیں تو وہ کونیاں مارتے ہیں، دیکھ دیکھ. کوئی ایسا منظر آتا ہے تو ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں، دیکھ دیکھ. تو اگر جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا، جو مطلب ان باتوں کے عذابات کو نہیں سمجھے گا کہ اگر میں نے یہ اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرا، اگر میں نے ان مناظر کو دیکھا تو اس کے سبب مجھے کیا سزا ملے گی، وہ اپنے آپ کو کیسے بچائے گا. تو یہ لمحہ بھر کی ایک طرح سے لذت تو مل جاتی ہے، لیکن سوچے تو صحیح کہ اس کا نقصان کتنا بڑا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی نظر کرے، یعنی بے خیالی میں نظر پڑ جائے، پھر اپنی آنکھ نیچی کر لے، تو اللہ عز و جل اسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا. تو ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دینا ہے. امیر اہل سنت کا کوئی رسالہ پڑھوانا ہے یا کوئی VCD اجتماع کر کے وہاں پر ایسے اجتماعات منعقد کرنے ہیں تاکہ ہم بھی گناہوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچائیں گے. تو بری صحبت سے بچنا ہے. تو جب تک ہم میں سے اس طرح کا ذہن نہیں بنائیں گے کہ ہمیں اب بری صحبت اختیار نہیں کرنی، بلکہ انشاءاللہ اپنے قصبے میں، اپنے دیہات میں، اپنے گاؤں میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بنانا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایمان پر خاتمہ آیا